بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکشن کے لیے لے رہے ہیں وہ ہے کوڈ آف ایتھکس, دیئر ایپلیکیشنز, دا نیڈس ٹو ڈرا کوڈ آف ایتھکس اینڈ دا باڈیز وچ آر گیون دس ریسپانسبلٹی ٹو فریم کوڈ آف ایتھکس. ہمارا آج کے ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہوگا. میں تھوڑا سا اگر اس ٹاپک پہ ایک پریمبل دینے کی کوشش کروں آپ کو, تو وہ یہ کہ یہ ایک تھوڑا سا جنرل نیچر کا ٹاپک ہے جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کوڈ آف ایتھکس ہیں کیا, ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے کوڈ آف ایتھکس کی, اور پھر یہ رسپانسبلٹی کس کو دی جا سکتی ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کو فریم کریں. اس میں کچھ باتیں آپ کو جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, ایک کنٹینیوسلی جو ایتھکس کے حوالے سے ڈسکشنز آ رہی ہیں, آپ کو ان کی بھی تھوڑی سی ریفلیکشن نظر آئے گی. لیکن یہ آج کا لیکچر آپ کو کمپلیٹلی جو اب تک جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ایتھکس کے حوالے سے ان کو کمپریہینڈ کرنے میں اور ایک ریلیونس کریٹ کرنے میں کہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں, ان کی اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں, ہمیں کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, اور پھر ہم یہ رسپانسبلٹی کس کو دے سکتے ہیں کہ وہ کوڈ آف ایتھکس میس میڈیا کے لیے فریم کرے, ڈیوائس کرے. تو ہم آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں اور کیوں ہمیں کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت ہوتی ہے. میڈیا کے جو ایتھکس ہیں اور جو سٹینڈرڈز ہیں بیسیکلی ان پرنسپلز آف ایتھکس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انفیکٹ میڈیا کے پریکٹیشنرز کی پریکٹس کو بہتر بنا سکے اور اس پریکٹس کے اندر ان اسپیسیفک چیلنجز کو وہ ایڈریس کر سکے جو جرنلسٹ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں فیس کرتے ہیں, جو ان کو ہیلپ کرتی ہیں کہ اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. تو انفیکٹ کوڈ آف ایتھکس ایک بہتر جرنلسٹک پریکٹسز کے لیے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی اور جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو جو میڈیا ایتھکس ہیں بیسیکلی یہ جو اوور آل سوشل ایتھکس ہوتی ہیں ان کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے. سوسائٹی کے اندر جو ایتھیکل کوڈز ہر انڈیویجول کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کا ایک سب سیٹ بیسیکلی ان پروفیشنلز کے لیے, میڈیا اور جرنلسٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, میڈیا اور جرنلسٹ جو کہ کام کر رہے ہیں میڈیا آرگنائزیشن کے لیے, ان کے لیے بیسیکلی یہ ہوتا ہے. تو انفیکٹ اس کے اندر وہ مین چیزیں جو سوسائٹی کے ہر انڈیویجول کے لیے بڑی اہم ہے, اس کے علاوہ اس کی جو پروفیشنل سائیڈ ہے, اس کے علاوہ ان ایتھکس کے علاوہ وہ کچھ ایتھکس جو ایک جرنلسٹ کو بہت ضروری طور پر خیال رکھنا چاہیے, ہم ان کی بیسیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو انفیکٹ جرنلسٹک کوڈ آف ایتھکس بیسیکلی جن کو کینن آف جرنلسٹک ایتھکس بھی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی اوور آل جو سوشل کوڈز ہیں, اوور آل جو مورل کوڈز ہیں جو ہر انڈیویجول کو کسی سوسائٹی کے اندر ابزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ اس کا ایک سب سیٹ ہوتے ہیں. جو بیسک کوڈز ہیں اور جو کیننز ہیں جن کو عام طور پر اسٹیٹمنٹس کی فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں, یہ یا تو پروفیشنل جرنلسٹک باڈیز اور ایسوسیشنز ڈرافٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا پھر انڈیویجول پرنٹ میڈیا یا براڈ کاسٹ میڈیا یا آن لائن میڈیا نیوز آرگنائزیشنز ان کو فریم کر رہی ہوتی ہیں. تو انڈیویجول جرنلسٹ کی بھی اپنی آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے بھی کچھ کوڈ آف ایتھکس کی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف میڈیا کی فارمز ہیں پرنٹ, الیکٹرانک, براڈ کاسٹ, آن لائن, یہ سارے کے ساری آرگنائزیشنز بھی مختلف ممالک کے اندر انہوں نے کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کیے ہیں. تو بیسیکلی جو جرنلسٹ کی پروفیشنل باڈیز اور میڈیا آرگنائزیشنز کی باڈیز انہوں نے جو مختلف کوڈ آف ایتھکس ڈیوائس کیے ہیں, ہم ان سب کا ایک طرح سے املگامیشن آج ذرا پیش کرنے کی یہاں پہ کوشش کریں گے, اور ذرا اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایتھکس کو دنیا کے کن کن علاقوں میں اور دنیا کے کن کن ممالک میں نمبر ون کہ ان کو ڈیولپ کیا گیا اور پھر ان کی پریکٹسز کس طریقے سے رہی ہے. یہ آج کے ہماری ڈسکشن کا ایک اہم موضوع ہے.
اگر ہم ویریس لیولز آف جو کوڈ آف ایتھکس ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ایسوسیشن نے فریم کی ہیں، چاہے وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا آرگنائزیشن نے فریم کی ہیں، کچھ ان کے اندر ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بہت اوور لیپنگ ہیں، جو کہ ہر جگہ پر اور ہر قسم کی ایسوسیشن نے یا ہر قسم کی آرگنائزیشن نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ان جو اوور لیپنگ کریکٹرسٹکس ہیں، مورل ایتھکس ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہوئے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا، وہ جو اوور لیپنگ ہے وہ ہیں ٹروتھ فلنس ہو گئی، ایکوریسی ان انفارمیشن ہو گئی، آبجیکٹیوٹی ہو گئی، اس کے علاوہ امپارشلٹی وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار اے جرنلسٹ، وہ بھی سب جگہوں پہ تمام قسم کی آرگنائزیشنز اور ایسوسیشنز اس کی بات کر رہی ہیں. سملرلی فیئرنیس یا پھر پبلک اکاؤنٹیبلٹی آف میڈیا، پبلک اکاؤنٹیبلٹی آف دا میڈیا مین، یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. وہ تمام قسم کے کوڈ آف ایتھکس جو اب تک جرنلزم کے لیے اور جرنلسٹ کے لیے ڈیوائز کیے گئے ہیں، ان کے اندر یہ سارے امپورٹنٹ چیزیں اوور لیپ کر رہی ہیں. ہر جگہ پر ان چیزوں کے متعلق بات کی گئی ہے. امپورٹنٹ بات جو ہے بیسیکلی وہ اس تمام سین کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم ان ایتھکس کو اور اس قسم کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین کر کے ہم بڑی نیوز وردی انفارمیشن لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، جو پبلک کے انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کر سکتے ہیں، اور اپنے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور جو میڈیا آرگنائزیشن ہو گئیں یا جرنلسٹ ہو گئے ان کو کسی بھی قسم کی غلطیوں سے بچا سکتے ہیں جو کہ شاید ان ایتھیکل پریکٹسز کی وجہ سے وہ شاید کمٹ کر جائیں. تو اگر ان ایتھکس کو ہم سامنے رکھ کے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں گے تو یقیناً ہم ان تمام پرابلمس کو جو میڈیا اور جرنلسٹ کے لیے ہو سکتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے ایک براڈر ایتھیکل جو سسٹم ہوگا اس کے اندر جس طریقے سے مختلف کوڈ آف ایتھکس کی بات کی جا رہی ہے، تو جرنلسٹ کے اندر جو ایسوسیشنز ہیں اور جرنلسٹ کے جو ایتھکس ہیں ان میں بھی ایک بڑا اہم پرنسپل، جو باقی پرنسپل جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ٹروتھ فلنس ہو گئی، ایکوریسی ہو گئی، پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، جو باقی جگہوں پہ مختلف ایسوسیشنز کی جو چیزیں آئی ہیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ اوور لیپنگ جو فیچر ہے، جو ایک ایتھیکل سٹینڈرڈ ہے، وہ ہے لمیٹیشن آف ہارم، کہ ہم نے سوسائٹی کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے جو ایتھکس ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی بیسیکلی کمپرائز کی ہوئی ہوتی ہے، مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، مختلف ایلیمنٹس اس کے اندر ہیں. اس میں چلڈرن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مائنرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہمارے سینسٹیو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو انفیکٹ جو بھی ہم رپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی پروفیشنل رسپانسبلٹی کو ہم پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری کسی رپورٹ سے جب ہم اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس رپورٹ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، بچوں پر اس کے غلط اثرات نہ پڑیں. اگر کوئی کرائم کے اندر انوالو ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایلیجڈلی اس کے اندر انوالو ہو، اس کی کوئی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ثابت بھی نہ ہوئی ہو، اس کے جو کرائم ہے وہ ثابت نہ ہوا ہو، ہم اس کو اس قسم کے کرمنل ہونے کے سٹگما سے بچا سکتے ہیں. اور اس قسم کی انفارمیشن جو پرٹیکولرلی کسی نیوز سے ریلیٹڈ اگر فار ایگزامپل ہوں، جو کہ اگر ہم ادروائز اس کو پورٹرے کریں اور اس کو پٹ اپ کریں تو ہو سکتا ہے کہ دیٹ ول کمز ٹو سم سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. تو ان پرٹیکولر ایریاز میں ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جرنلسٹ کس طریقے سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو جو پرپز ہے، جو نیڈ ہے ان کوڈ آف ایتھکس کی، وہ پرائمریلی ان چیزوں پہ بیس کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے سوسائٹی کے لیے اوور آل ایک ہارم کا باعث بن رہے ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ کوڈ آف ایتھکس چاہے وہ پروفیشنل آرگنائزیشنز نے ڈیولپ کی ہیں یا جرنلسٹک آرگنائزیشنز نے کی ہیں،
کچھ ایسی کوڈ آف ایتھکس ہیں جو یورپ اسپیسیفک ہیں, یورپین کونسل کے نے ان کو امپورٹنس دی ہے, اور چونکہ یورپ میں ان پہ بڑے اسپیسیفک اسپیشلائز لاز موجود ہیں, لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کو اپنے جرنلسٹک کوڈ آف ایتھکس کا بھی حصہ بنایا ہے. اگر میں ان میں سے کچھ ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں تو وہ ڈسکریمنیشن آف ویریئس کائنڈز لائک ریشل ڈسکریمنیشن, ریلیجیس ڈسکریمنیشن, یا اس قسم کی سیکشول اورینٹیشن جو وہاں پہ سوسائٹی میں غلط تصور کی جاتی ہے, اس کو ان ایتھیکل کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ اس کے علاوہ ڈسیبلٹیز مختلف قسم کی ہیں, فزیکل یا مینٹل ڈسیبلٹیز. These have also become part of the code of ethics for the journalists by the European Council. European Council نے 1993 نے اپنے ریزولوشن 1003 میں ایتھکس فار جرنلزم میں ان تمام چیزوں کو ریکمینڈ کیا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے باقی جگہوں پہ جو کوڈ آف ایتھکس ایگزسٹ کر رہے ہیں ان میں شاید نہ پائے جا رہے ہوں, یا پرابلی ان ڈفرینٹ ورڈس پائے جا رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اتنے کلیئرٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کے لاز موجود نہ ہوں, لیکن چونکہ یورپ کے اندر ان ڈسکریمنیٹری لاز کی وجہ سے یا لاز ریلیٹڈ ٹو ڈسکریمنیشن کی وجہ سے یہ چیزیں اہم ہیں, اس لیے ان چیزوں کو جرنلسٹک کوڈ آف ایتھکس کا بھی خاص طور پر حصہ بنایا گیا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جرنلسٹک کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کی ذرا ایوولوشن پہ ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا کہ یہ جو پرنسپل جرنلسٹک کوڈ آف ایتھکس میں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا پرائمریلی مقصد کیا ہوتا ہے, ان کا پرپس کیا ہوتا ہے. پرائمریلی ان کا پرپس ان کانفلکٹ کو جو انٹرسٹ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں, جرنلسٹ کو اسسٹ کرتے ہیں یہ کوڈز کہ ان کے ایفیکٹس کو منیمائز کر سکے اور ان کانفلکٹس سے بیانڈ اور بالا تر ہو کے اپنے پرابلمس کو حل کر سکے, اپنے ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کر سکے. اور جہاں کہیں بھی کوئی اس قسم کا ایتھیکل ڈائلیما اگر فیس کرتا ہے ایک جرنلسٹ تو یہ کوڈ آف ایتھکس ان کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہیں, ان کے لیے گائیڈنگ پرنسپلز وضع کرتی ہیں تاکہ جو جرنلسٹ کا ایکشن ہے وہ بہتر طریقے سے ایک پروفیشنل مینر میں پرفارم ہو سکے. اور یہ جو کوڈز اور جو کیننز ہیں جو جرنلسٹ کو بیسیکلی ایک فریم ورک دے رہی ہوتی ہیں, ان کا جو انفورسمنٹ کی ایجنسی ہوتی ہے موسٹلی وہ سیلف ہوتی ہے, یعنی وہ انڈیویجول ہوتا ہے, وہ جرنلسٹ ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ان ایتھکس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے بیہیویئر کو اور اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے جو ادا کرنے کا اسٹائل ہے اس کو مانیٹر کرتا رہتا ہے اور اپنی سیلف کریکشن کرتا رہتا ہے. ان قسم کی چیزوں کے لیے یا اس قسم کے کیننز آف ایتھکس کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجنسی اویلیبل نہ ہو, لیکن یہ کروڈ فارم کے اندر, بڑی کنکریٹ فارم کے اندر, بڑی کوڈیفائڈ فارم کے اندر ہر آرگنائزیشن میں کوڈ آف ایتھکس جو گائیڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو اپنے رسپانسبلٹیز میں وہ موجود ہوتے ہیں. یہ جو ریٹن کوڈز ہیں بیسیکلی یہ پریکٹس کے سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں, اگرچہ کہ یہ پریکٹس کے سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن یہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, کنٹری ٹو کنٹری یہ ڈفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہے کہ ان کے اندر بہت سارے اوور لیپنگ پرنسپلز ہیں جو ہر جگہ پہ ویسے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن کچھ ڈفرینسز بھی موجود ہیں. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے ایک ایتھیکل جرنلزم کا انیشیٹو جو کہ 2008 میں لانچ کیا گیا تھا, اس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان تمام پروفیشنل باڈیز کے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں انہوں نے اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک اویئرنیس کمپین بھی شروع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جرنلسٹ مختلف قسم کے جو ایتھیکل ڈائلیما کو سفر کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ ویز سے ان ایتھکس کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. تو جرنلسٹک پریکٹسز کے اندر
یونیورسلٹی لانے کے لیے، اس کے اندر ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن لے آنے کے لیے مختلف ممالک میں اور مختلف فورا پہ مختلف قسم کی ایفرٹس رہی ہیں. ان میں سے ایک ایفرٹ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی بھی شامل ہے. ایک اور امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، دس از اے یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن جس کو سوسائٹی آف پروفیشنل جرنلسٹ کہا جاتا ہے. اس کے پریمبل میں جو کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے میں اس کو آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. ایگزیکٹ ورڈ کوٹس میں یہ ہیں کہ پبلک انلائٹمنٹ از دی فور رنر آف جسٹس and foundation of democracy. The duty of journalists is to further those ends by seeking truth and providing a fair and comprehensive account of events and issues. Conscientious journalists from all media and specialties strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional integrity is the cornerstone of a journalist's credibility. Dear students, اگر آپ اس پریمبل کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ مقصد جس کے لیے کوڈ آف ایتھکس بنائے گئے ہیں وہ یہاں پہ بڑے واضح حالت میں نظر آتے ہیں کہ لوگوں کا جو انفارم ہونا چیزوں کے متعلق، ان کا انلائٹمنٹ ہونا چیزوں کے متعلق وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ پرنسپل ہے ڈیموکریسی کے لیے. اور یہ ڈیوٹی بیسیکلی جرنلسٹ کی بنتی ہے کہ وہ ان کو وہ انفارمیشن پہنچائے جو ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرنے میں ہیلپ کر سکے. اور ساتھ ساتھ اس میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جرنلسٹ کو ٹروتھ کو سیک کرنے کے لیے اور ایک فیئر اور کمپریہنسو اکاؤنٹ دینے کے لیے ایونٹس اور ایشوز کے حوالے سے وہ کس طریقے سے دے، اس کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائے، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جرنلسٹ وہ جو تمام میڈیا آرگنائزیشن، تمام جو ایریاز آف اسپیشلائزیشن ان دا میڈیا ہیں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی چیز وہ ماسس کو پہنچائیں وہ پرفیکٹ آنیسٹی کے ساتھ اور تھارونیس کے ساتھ وہ پہنچائیں، کیونکہ جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے جرنلسٹ کی وہ ایک کارنر سٹون ہے جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی کا. جرنلسٹ آر کریڈیبل بیکاز آف بینگ پروفیشنل، بیکاز آف بینگ ایتھیکل ان دیئر بیہیویئر، بیکاز آف بینگ آنیسٹ in response to their responsibilities. جب یہ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جو جرنلسٹ ہے وہ زیادہ کریڈیبل ہوگا. تو یہ جو سوسائٹی آف پروفیشنل جرنلسٹ کا پریمبل ہے، اس پریمبل کے اندر ایک پورا کوڈ آف ایتھکس جو ایک جرنلسٹ کو پرفارم کرنا چاہیے، جرنلسٹ کی رسپانسبلٹیز ٹورڈ سوسائٹی کیا ہے اور کس مقاصد کے لیے یہ کوڈ آف ایتھکس پائے جا رہے ہیں، یہ پریمبل بڑے بہتر اسٹائل میں اس پہ روشنی ڈال رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا ان کامن ایلیمنٹس پہ جو ہر کوڈ آف ایتھکس میں موجود ہیں ذرا ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے ری ہیش ایفرٹ ہوگی جس میں بہت ساری چیزیں جو ہم پیچھے مختلف لیکچرز میں پڑھتے آ رہے ہیں آج میں ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے. تو سب سے پہلا جو کامن ایک پرنسپل ہے، ایک کامن ایلیمنٹ ہے ہر کوڈ آف ایتھکس میں وہ پایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ہم ٹائٹل یا اس کو ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ ایکوریسی اینڈ اسٹینڈرڈز آف فیکچوئل رپورٹنگ. کوئی بھی رپورٹ ہو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایکوریسی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. آپ کسی بھی چیز کو جب پیش کرتے ہیں تو ان کے جو فیکٹس ہیں اس کو آپ اتھینٹیکیٹ کریں، مختلف سورسز سے اتھینٹیکیٹ کریں، وہ جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دیں، اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان سے ان فیکٹس کو ویریفائی کرائیں، ان سے ریٹیفائی کرائیں اور اس کے بعد ان فیکٹس کو اپنی رپورٹ کا حصہ بنائیں. ہاں یہاں پہ کچھ ممالک کے اندر اس قسم کی پروویژنز اویلیبل ہیں ان کے قانون کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی ایک فیکٹ کو ماسس تک دینے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس میں کچھ ایکوریسی کے حوالے سے پرابلمز آ جائیں. بٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو اینی بیڈ انٹینشن تو ایسی صورتحال میں اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ان دا گڈ فیتھ وداؤٹ اینی میلس ان دیٹ تو پھر ایسی صورتحال میں کچھ قوانین جرنلسٹ کو یہ
کور کرتے ہیں اور اس قسم کی غلطیوں میں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو لاز ہیں وہ اس قسم کی ان ایکوریسیز پر جن میں کوئی میلس نہ ہو, جو کہ گڈ فیتھ میں اگر کمٹ ہو گئی ہیں آپ سے ان ایکوریسیز, تو لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کو اس حوالے سے لا کی پروٹیکشن اویلیبل ہوتی ہے. بٹ ان سم ادر کنٹریز دیر از نو ایز سچ پروٹیکشن اویلیبل, کوئی ایسی امیونٹی اویلیبل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر آپ کینیڈا کے ایتھیکل رولز کو لیں تو وہاں پر اگر آپ ان ایکوریسیز کو کمٹ کر رہے ہیں تو دیر از نو ایز سچ پاسبلٹی اویلیبل ان دا لا کہ جو جرنلسٹ کو پروٹیکشن دے سکے. تو ان فیکٹ یہ جو ایکوریسی ہے دس از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ, اور ہر ایتھیکل کورس کے اندر اس کو بڑا امپورٹنس دی گئی ہے. جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جب بھی آپ ایکوریٹ فگرز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ایکوریسی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس بات کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لائبل ہوں, آپ سلنڈرس ہوں, آپ کوئی غلطی ایسی کر رہے ہوں جو کسی کو نقصان کا باعث نہیں ہے, اور وہ نقصان آپ کے لیے کسی لا سوٹ کا باعث بنے. اس چیز کا احتمال بالکل نہیں ہوتا. بیکاز accuracy is never libelous, truth is never libelous. آپ جب بھی کوئی چیز ٹروتھ پہ بیس کرتے ہوئے دیں گے تو یقیناً آپ لا کی ایمبٹ سے دور رہیں گے. ہاں البتہ کوئی اس قسم کی صورتحال میں ہو کہ جس میں آپ نے کوئی سیریس کانٹروورسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں جو رانگ فل کنوکشن ہے وہ آپ کے ساتھ رہی ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے آپ کو ہمیشہ تھک سوپ کے اندر محسوس کریں گے, جہاں پہ آپ کے بچاؤ کے جو چانسز ہیں وہ بڑے کم ہو جائیں گے. تو عام طور پر ایسے کیسز جہاں پر کوئی بڑے سیریس کانٹروورسیز اویلیبل ہوں یا کوئی ایسے ٹرائل ہو رہے ہوں, تو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے رپورٹر کو کہ جب بھی وہ کوئی چیز رپورٹ کر رہا ہے تو بہت کیئرفلنس اس میں آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. اب جب کرائم کے متعلق کسی کی کوئی بات کر رہے ہیں تو allegedly کا لفظ استعمال کریں unless کی کنوکشن ہو جائے. جب کنوکشن ہو جاتی ہے تو بے شک آپ اس کے لیے کرمنل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کوئی کرائم نہیں کنوکٹ نہیں ہوا کوئی شخص بائی دا کورٹ آف لا, اس وقت اس کے لیے اس قسم کے لفظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. تو اوپینین سرویز اگر آپ دے رہے ہیں یا کوئی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن آپ دے رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس کو اسپیشلی ٹریٹ کریں گے, ان کے لیے کوئی لفظ اس قسم کے استعمال کریں گے کہ یہ سروے کے ریزلٹس یہ کہہ رہے ہیں یا جو ایسٹیمیٹڈ فگرز ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو ان ریزلٹس کو آپ کنٹیکسچولائز کریں گے, ان کو اس طرح سے پیش کریں گے کہ وہ حتمی طور پر کوئی چیز کے طور پر سامنے نہ آئے, بیکاز کہ ان کے اندر پرابلم آف ایکوریسی نیچرلی ہوتا ہے, بیکاز سرویز ہو گئے یا اس قسم کی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہو گئی وہ ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہیں موسٹلی, اگرچہ کہ وہ کتنے ہی میتھوڈک وے میں کیوں نہ پرفارم کیے گئے ہوں, لیکن ان کے اندر چانسز آف ایررز آر آلویز دیئر. ایک اور اہم بات جو ہر جرنلسٹ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا ایونٹ ہے جس کے متعلق آپ کے پاس صرف ایک وٹنس اویلیبل ہے, اس نے ہی آپ کو وہ چیز کوٹ کی ہے, تو یو آلویز گیو این ایٹریبیوشن, آپ بتائیں کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے, ادروائز وہ فیکٹ ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہو جائے کسی جگہ پر, تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ٹو بی گیون بائی یو. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک سورس کے متعلق کسی ایک ایونٹ کے متعلق ملٹیپل سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں, اور ان ملٹیپل سورسز کے انفارمیشن کو آپ یقیناً میڈیا میں پورٹرے کر سکتے ہیں, ان کو ڈائریکٹلی ویسے رپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے لیے اہم بات ہے کہ چاہے وہ ملٹیپل سورسز سے بھی آپ کوئی چیز آ رہی ہو, تو ایسی صورتحال میں بہتر ہوگا کہ یو شوڈ یوز سم ون, کسی ایک شخص کو جو اس قسم کا سورس بن سکتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بات کریں, یا پھر ان فیکٹس کو جو آپ میڈیا پہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے جو فیکٹ فائنڈنگ کی جو آپ کی ایفرٹس ہیں وہ یقیناً پورے طریقے سے ایگزاسٹ ہونی چاہیے. آپ ان تمام کنسرن لوگوں سے, ان تمام کنسرنڈ اتھارٹیز سے جو آپ کے لیے کریڈیبل سورس آف انفارمیشن کسی ایک خاص ایونٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, ان سے کنسلٹ کر کے ان فیکٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہی آپ پلے اپ کرنے کی کوشش کریں.
جو نیکسٹ اس میں امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے، ایک کامن ایلیمنٹ ہے، وہ سلینڈر اینڈ لائبل کنسیڈریشنز ہے. اگر آپ ٹروتھ کو رپورٹ کر رہے ہیں تو جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیر آر ہارڈلی اینی چانس دیٹ یو ول بیکم لائبل. جب آپ ایکوریسی کو دے رہے ہیں تو اس کے میں ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اس قسم کے چانسز نہیں رہیں گے کہ آپ کسی کے متعلق کوئی غلط بات کہہ رہے ہوں، یا آپ سلینڈرس ہو رہے ہوں، یا آپ لائبل ہو رہے ہوں. پرائیویٹ پرسنس کے حوالے سے جب اس کے پرائیویسی رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اس کو آگے دیکھتے ہوئے آپ ایک بیلنس رپورٹنگ جب کریں گے، دیٹ یو ڈو ود دی انٹرسٹ اینڈ ود دس تھنگ ان کنسیڈریشن کہ آپ پبلک انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں، آپ کی جو رپورٹنگ ہوگی وہ انفارمیشن بیسڈ ہوگی، تو ایسی صورتحال میں یقیناً آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا اور آپ کسی بھی صورت میں لائبلس یا پھر کسی کے لیے کوئی سلینڈر کاز نہیں کر رہے ہوں گے. اور جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دے چکا ہوں کہ جب ایسی کوئی صورتحال ہو جس میں آپ لائبل یا کوئی سلینڈر کمٹ کر رہے ہوں اور کسی کے پرائیویٹ جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں، تو یقیناً پھر لا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. دیر از ہارڈلی اینی لا اویلیبل. جیسے کہ چند ایک کیسز کے اندر تو آپ کچھ ممالک میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ ان کے لا ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی بیڈ انٹینشن نہیں ہے بلکہ گڈ فیتھ میں کر رہے ہیں، تو آف کورس یو کین اوائڈ یور سیلف. بٹ ان موسٹ آف دا کنٹریز تھنگز آر کنسیڈرڈ ایکول. جرنلسٹ کو کہا یہ جاتا ہے، کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ although they are performing their responsibilities and duties for the societies, but they are treated equally. The members of the society, like other members of the society, they also enjoy the same level of responsibilities and rights. اگر کچھ ممالک کے اندر آف کورس اس قسم کی پروویژنز ان کے لا کے اندر موجود ہیں کہ جو جرنلسٹک ریسپانسبلٹیز ہیں ان ریسپانسبلٹیز کو کامن مین کی ریسپانسبلٹیز سے تھوڑا سا اوپر کے لیول پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ہر ممالک کے اندر، ہر ملک کے اندر اس قسم کے لاز اویلیبل نہیں ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں، آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ وہ آپ کے اس ملک کا لا کیا کہتا ہے، اس ملک کے لا کے تحت جرنلسٹک پروٹیکشنز آپ کے پاس کیا اویلیبل ہیں. کیونکہ آپ کے ایتھکس جو ہیں اف دے آر کنسائڈنگ ود دا لا، تو ایک جرنلسٹ کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو دس از ویری اسینشیل فار ایوری جرنلسٹ دیٹ ہی ہیز ٹو بی اویئر اباؤٹ دا لاز آف دا کنٹری. لائبل پہ لاز کیا ہیں، سلینڈر کے حوالے سے لاز کیا ہیں، ڈیفیمیشن کے حوالے سے لاز کیا ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز آپ کے پاس کیا اویلیبل ہیں. ان چیزوں کو ہمیشہ ہر جرنلسٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں گے تو یقیناً آپ بہت ہی ریسپانسبل پرسن کے طور پر اپنی ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کر رہے ہوں گے. میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہر جگہ پہ بہت امپورٹنٹ، ہر کوڈ آف ایتھکس کے اندر بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا حوالہ بھی دیتے ہوئے آ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہے بیسیکلی ہارم لمیٹیشن پرنسپل. ان نارمل کورس کے اندر جب ایک جرنلسٹ کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ وہ کوئی فیکٹس گیدر کرے اور اس کی ڈیٹیلز لوگوں تک پرووائڈ کرے، یا کوئی انٹرویوز کنڈکٹ کرے، یا کوئی ریسرچ کرے، یا اس قسم کی کوئی بیک گراؤنڈ چیکس کے لیے اگر وہ جائے، تو اس کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ فوٹوگراف کو لے رہا ہو، جب کوئی ویڈیو ٹیپنگ وہ کر رہا ہو، یا اس قسم کی کوئی ساؤنڈ بائٹس وہ ریکارڈ کر رہا ہو، تو ہی ہیز ٹو کیپ دس تھنگ ان ویو کہ جو چیز وہ کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شخص کے لیے ہارمفل ہو سکے، ان پارٹیز کے لیے ہارمفل ہو سکے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. وہ کوشچنز جو کسی شخص کی ذات کو نقصان پہنچا سکیں یا پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکیں، اس چیز کا ایک جرنلسٹ کو پوری طریقے سے ادراک ہونا چاہیے. تو جو بیسیکلی ہارم ریڈکشن پرنسپل ہے، اس چیز یہ ڈیمانڈ کرتا ہے یہ پرنسپل کہ واٹ ایور دا ایکٹیویٹیز آر انڈر ٹیکن بائی اے جرنلسٹ دیٹ شوڈ ناٹ کاز ہارم ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا پرسن یو آر ڈیلنگ ود. یہ جو پرنسپل آف لمیٹیشنز آف ہارم ہے، اس کا مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ڈسکلوجر کے، کسی بھی قسم کی نیوز کی پبلشنگ کے لیے، ان چیزوں کو ایک جرنلسٹ اپنے طور پر اپنے سامنے رکھے.
جو سوسائٹی آف پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ جو کوڈ آف ایتھکس جو دے رہی ہے وہ کوڈ آف ایتھکس پہ اسپیشل ایمفسائز کرتا ہے کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کو ہارمفل جو ایسپیکٹس ہیں کسی بھی نیوز کے کسی بھی ایکٹیویٹیز کے جو جرنلسٹ پرفارم کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھیں. یہ جو ہارم لمیٹیشن پرنسپل ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر اور ہر سوسائٹی کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم اس پرنسپل پہ تھوڑی سی مزید بات کریں تو کچھ اور امپورٹنٹ ایسپیکٹس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ایسے علاقے میں کچھ رپورٹ کر رہے ہیں کچھ کور کر رہے ہیں جو کہ ڈیزاسٹر ہٹ ہے جو کہ کانفلکٹ ہٹ ہے جہاں پر ایڈورسریز بہت زیادہ فارم کے اندر پائی جا رہی ہیں جہاں پہ لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جب بھی آپ اس قسم کی چیزوں کو رپورٹ کرنے کے لیے جائیں تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اس لیے کہ جب بھی آپ کو اس قسم کی چیزوں کو میڈیا پہ پورٹرے کرتے ہیں تو پرابلی یو ڈو لیس یو گیو لیس ٹو دا سوسائٹی بٹ یو میک کاز harm to the people, those who are affected by the atrocities, affected by the disaster and affected by the conflict. یہ سوسائٹی کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن کا باعث بن رہا ہو لیکن جو افیکٹڈ آف دا ڈیزاسٹر ہے افیکٹڈ آف دا کانفلکٹ ہے جس میں چلڈرن ہو گئے جس میں جو سینسٹیو اور ورنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز ہو گئے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ایشو کا باعث بنے. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو کچھ ایگزامپل دوں کہ پاکستان میں جو ڈسپلیسڈ پرسنس تھے ان پر جب رپورٹنگ کی گئی تو بہت سارے جگہوں پہ اس قسم کے کنسرنس شو کیے گئے کہ although کہ we are trying to give information to the people about the problems that the people are suffering from لیکن at the same time ہم ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو بہت پرسنل ہے جو ان کو بیسیکلی نقصان پہنچا رہی ہیں ان کے اسٹیٹس کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو اس چیز کا بھی یقیناً ایک جرنلسٹ کو خیال رکھنا چاہیے اور میڈیا آرگنائزیشنس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے سینسٹیو ایشوز پہ کام کرنے کے لیے کوئی وہ لوگ بھجوائیں جو ٹرینڈ ہوں اس قسم کی چیزوں کو کور کرنے کے لیے جو ایکسپیرینسڈ ہوں اس قسم کی چیزوں کو کور کریں اور جو سینسٹیو ہوں اور اس قسم کے انٹرویوز میں ان سے اس قسم کے سوالات نہ پوچھیں جو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکیں. سملرلی فوٹوگرافس جب کھینچی جا رہی ہیں جب ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے تو ان ایریاز میں ویڈیو نہ بنائیں جو لوگوں کے لیے سینسٹیو ہوں جو لوگوں کے لیے پرابلمس کا باعث بن سکیں. میرا یہاں پہ جب ایریاز کا لفظ استعمال کروں اس کا مطلب جیوگرافی نہیں ہے. آئی مین ٹو سے کہ وہ سلسلے جس کے متعلق لوگ نہ چاہیں کہ ان کو دکھایا جائے ان کو رپورٹ کیا جائے لیکن ہم ان چیزوں کو بھی رپورٹ کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اگر اس قسم کی صورتحال میں اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس اگر آپ کو کوٹ کروں تو پرابلی دیٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ جب یہاں پر جو ڈسپلیسڈ پرسنس تھے ان کی کوریج کے لیے جب مختلف جرنلسٹ گئے ہوئے تھے اینڈ دے میڈ the atrocities and the pictures of atrocities, the pictures of the people in problem, جب ان کو نیوز پیپرز میں پلے اپ کیا گیا تو کچھ لوگوں کے کمنٹس یہ تھے کہ ہمیں زندگی میں آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھا کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا لیکن ہماری عورتوں کی اور ہمارے بچوں کی جو تصویریں اس وقت میڈیا کے اندر پوری دنیا کے اندر سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی انسلٹنگ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک جرنلسٹ کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کوئی شاید اسکوپ بن رہا ہو لیکن جس شخص سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں جس پکچر کو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس پرابلمس کو آپ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس فیملی کو اس پرسن کو اور اس پرٹیکولر گروپ آف پیپل کو وہ نقصان پہنچا رہا ہو. تو ہمیں نیوز گیدرنگ میں رپورٹنگ میں اس قسم کی چیزیں جو کہ کسی کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں جو کسی کے لیے ڈسکمفرٹ کا باعث بن سکتی ہیں جسٹ فار دی پرسوٹ آف گیٹنگ گڈ نیوز اینڈ گیٹنگ اسکوپس ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس قسم کے جو جوینائل نیچر کے جس کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا اس قسم کے پرابلم سے ہر ایک شخص کو بچنا چاہیے اور ہر جرنلسٹ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور اہم چیز اس میں جو بن رہی ہے وہ سیکس کرائمز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایسے سینسٹیوٹیز نظر آتی ہیں کہ جہاں پر آپ وکٹم کو جب کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلی وہ وکٹم
بہت زیادہ امبیرس ہو جاتا ہے, اس کی سوسائٹی میں اس کا جو ایک مقام ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, although کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کور دا فیکٹس, لیکن اس قسم کے کیسز کے اندر یو آر کازنگ مور ہارم دین میکنگ گڈ ٹو دا سوسائٹی. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بھی اہم ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان ایتھیکل پرنسپلس کو بھی, ان ایتھیکل جو کنسیڈریشنز ہیں ان کو بھی ان ویو رکھنا ایک جرنلسٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ پریزنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ پریزنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ نیوز کو کیسے پریزنٹ کیا جائے, کتنے بہتر سٹائل میں اس کے لفظوں کو یوز کیا جائے, کتنے بہتر سٹائل میں پکچرز کو پیش کیا جائے, بلکہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے پریزنٹیشن کے حوالے سے وہ ہے کوالٹی آف the facts that you are producing, the quality of reports that you are producing. ان کی جو کوالٹی ہے وہ فیکٹس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ بے شک اس میں بڑی اہم بات ہے جرنلسٹک پریکٹس میں کہ آپ بریوٹی بھی اس کے اندر ہو, اس کے اندر کلیئرٹی بھی ہو, اس کے اندر ایک اچھے اسٹینڈرڈ کی لینگویج بھی استعمال کی جا رہی ہو. لیکن ایک جرنلسٹ کے لیے جب ہم ایتھکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پریزنٹیشن میں امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ جن فیکٹس کو آپ پورٹرے کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹڈ ہوں, ان کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہتر ہو, آپ ان کے لیے جو لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ بہتر ہو. اب جب کسی ایک ہیومن بینگ کو جب آپ پٹ اپ کر رہے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس کے لیے بہتر لفظ استعمال کر رہے ہیں, جو سیکوینس آف فیکٹس ہے اس کو بہتر طریقے سے پٹ اپ کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ فیکٹس کو اور پرسنالٹیز کو جب آپ اپنی رپورٹ کا حصہ بناتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے وہ جو مائنر لیپسز ہیں, وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں پریزنٹیشن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, وہ کسی کے لیے کوئی بہت بڑا پرابلم کا باعث بن جائیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ایتھیکل ڈائلیماز کو جنم دیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یقیناً یہ بات بہت اہم ہے کہ جب وہ فیکٹس کو پریزنٹ کر رہا ہو وہ فیکٹس کی سیکوینس کو مد نظر رکھے, فیکٹس کی کوالٹی کو ملحوظ رکھے. جہاں پہ کوئی چیز معاف کیجیے گا, جہاں پہ کوئی چیز آپ کے پاس اس فارم میں آ رہی ہے کہ جب آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی چیزیں شاید پوری طریقے سے اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے, فیکٹس اویلیبل ہیں, دیر آر سم سارٹ آف اور سم ڈگری آف اتھینٹسٹی آف فیکٹس اویلیبل, بٹ سم tinge of doubt is also there. So then the best for you, for a journalist would be that you should leave that fact out from your story. اگر آپ اس کو وہاں پہ اس کا حصہ بنا لیتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو یقیناً آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ شاید ان ایتھیکل ہو رہی ہے. جب تک آپ کسی فیکٹ کے متعلق, جب تک آپ کوالٹی آف دی پریزنٹیشن پہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ سمجھیں, اس وقت تک اس قسم کی رپورٹ کو ہولڈ کیے رکھیں. اب یہاں پہ بہت ساری سچویشنز میں شاید پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ انفارمیشن بڑی پیرشیبل ہوتا ہے, ہائیلی پیرشیبل ہوتی ہے. اگر اس انفارمیشن کو اگلے چند مومنٹس کے اندر آپ پورٹرے نہیں کرتے, ان کو ریلے نہیں کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ اس انفارمیشن کی کوئی ویلیو نہ رہے. لیکن یقیناً اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کیا وہ فیکٹ کا لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے یا ان فیکٹس کا ایتھینٹیکیٹ ہونا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ ایتھیکل ڈائلیما ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ فیکٹ امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی امیڈیٹلی ڈسیمینیٹڈ ٹو دا ماسز. کیا اس چیز کے ساتھ, اگر ہم اس چیز کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ فیکٹ ایتھینٹیکیٹڈ ہیں, تو میرے خیال میں جب تک فیکٹ ایتھینٹیکیٹڈ نہ ہوں اس کی ڈسیمینیشن ہولڈ کر کے رکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے, آپ کا ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی تیزی کے ساتھ آپ کا میڈیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس چیز کو ماسز تک ڈسیمینیٹ کرنے کی, اس میں تھوڑا سا ٹائم لیپس آ جائے. لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کسی فیکٹ کو پٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پریزنٹیشن کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا وہ پریزنٹیبل ہے, اس کے اندر کوالٹی ہے جو آپ فیکٹ دے رہے ہیں. اگر وہ کوالٹی کے اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں اتر رہا تو ہولڈ دیٹ ٹل دا ٹائم دا کوالٹی از امپرووڈ. نیکسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو کہ ایک بڑا کامن ایلیمنٹ ہے ان ویریس کوڈ آف ایتھکس, وہ ہے سیلف ریگولیشن کا. بیسیکلی کوڈ آف ایتھکس
کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کے اندر لے لیں, وہ بیسیکلی ایک ان ہاؤس امبرڈسمن کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر وہ چیز, وہ آرگنائزیشن کے اندر وہ ایلیمنٹ جو جرنلسٹ کو ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے ریسپانسبل کر رہا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی یہ سیلف ریگولیشن کا ایلیمنٹ ہے جو کوڈ آف ایتھکس کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی آنیسٹی کو آبزرو کرنا, آپ کو ماسس کے لیے اکاؤنٹیبل کرنا, آپ کی آرگنائزیشن کی جو ڈیمانڈز ہیں اور جو نیڈز ہیں, جو پرپز ہے, ان کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو انفیکٹ جب یہ جو ایتھیکل سٹینڈرڈز یا ایتھیکل کوڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ ود ان دی آرگنائزیشن ایک امبرڈسمنٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے, جس کا مقصد بیسیکلی ان کانفلکٹس کو جو میڈیا آرگنائزیشنز اور جرنلسٹ اور سوسائٹیز کے درمیان میں سٹیم کر سکتی ہیں ان کو منیمائز کرنا, وہ ان ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر جو ایک جرنلسٹ پہ آ سکتے ہیں بیکاز آف دی کائنڈ آف رپورٹس ہی از میکنگ, وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز بیسیکلی ان کو اس سے بچا رہی ہوتی ہیں. تو انفیکٹ یہ جو ایتھکس ہیں یہ ٹوٹلی ایک سیلف ریگولیشن کا ایک میکنزم ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں, کسی بھی قسم کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو کرٹیسزم سے بچنا ہے, آپ کو انٹرنل ایتھیکل پرابلم سے بچنا ہے, آپ کو ایکسٹرنل پرابلم سے بچنا ہے. تو یہ کوڈ آف ایتھکس آپ کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک شیلڈ پرووائڈ کرتے ہیں, ایک سیلف ریگولیشن کا میکنزم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کر سکیں. بیسیکلی یہ اس کو ہم کوڈ آف ایتھکس کو ایک اور لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر بیسیکلی دا پبلک ایڈیٹرز. جس طریقے سے کسی آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایڈیٹر آپ کی نیوز کو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس فارم میں لے کے آ رہا ہوتا ہے جو کہ میڈیا کے اندر پریزنٹیبل ہوتی ہے, اسی طریقے سے کوڈ آف ایتھکس بیسیکلی پبلک ایڈیٹرز ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے بیہیویئر کو ایڈٹ کرتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو آگے تک لے کے جانا ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے, آپ کے جو پوری کی پوری ایک پروفیشنل لائف ہے اس کو کس طریقے سے پالش کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے پریزنٹیبل بنانا ہے, بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ایک ایڈیٹر نیوز کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں, یہ جو سیلف ریگولیشن کا میکنزم ہے, انفیکٹ یہ ایک ایز اے پبلک ایڈیٹر بھی ایک جرنلسٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور میڈیا آرگنائزیشن کے اندر خاص طور پر جو نیوز سے ریلیٹڈ میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر تو ایک نیوز امبرڈسمن کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کوڈ آف ایتھکس. تو کوڈ آف ایتھکس کے لیے یہ جو ایک سیلف ریگولیشن کا میکنزم ہے یہ ہر جگہ پہ کامن ہے. ہر کوڈ آف ایتھکس جو کہ کسی بھی پارٹ آف دی ورلڈ سے پیش کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ جرنلسٹ کی باڈی سے ہیں یا پھر مختلف آرگنائزیشنز کی باڈیز سے ہیں, ان سب کا پرائمریلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک سیلف ریگولیشن کا میکنزم ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہر جرنلسٹ کی, ہر پروفیشنل آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز بہتر طریقے سے ہو سکیں. اس میں کچھ امپورٹنٹ پہلو ہیں کہ بعض جگہوں پہ اس قسم کے میکنزم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کوڈ آف ایتھکس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پریس کمپلینٹس کمیشن بنائے جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یو کے کی ایگزامپل لیں تو وہاں پر پریس کمپلینٹس کمیشن بنائی گئی ہیں کہ وہ جو ایتھیکل پرابلمز جو لوگ فیس کرتے ہیں, جو سول سوسائٹی فیس کرتی ہے, جہاں پہ وہ جو سوسائٹی کے اندر لوگ میٹر کرتے ہیں, وہ جہاں پہ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا آر گوئنگ ان ایتھیکل, میڈیا آر کمیٹنگ سرٹن رانگس, تو ان کو کریکشن کے لیے, ان کی کریکشن کے لیے اس قسم کی کمپلینٹس کمیشن بنائی جاتی ہیں, اس قسم کی نیوز کونسلز بنائی جاتی ہیں, اس قسم کی پریس کونسلز بنائی جاتی ہیں. اور یہ بیسیکلی باڈیز ہوتی ہیں جو بیسیکلی ایک کنسسٹنٹ اور فیئر سٹینڈرڈز جو کہ ایتھکس کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو آبزرو کرتے ہوئے ان ایشوز کا انالیسس کرتی ہیں, اور جہاں کہیں اس قسم کی کرٹیسزم کی گنجائش بنتی ہے تو وہ جرنلسٹ کے ایکٹیویٹیز کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور ان کو فیوچر کورس آف ایکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کاؤنسلنگ بھی پرفارم کرتے ہیں, جہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان کو ٹرین کرنے کی بھی ایڈوائز دیتے ہیں. اور یقیناً جہاں پہ کہیں اس قسم کی کوئی گریو وائلیشنز آف ایتھکس ہو, جس پہ کوئی کسی قسم کی بڑی
اسٹرانگ قسم کی انفرنجمنٹ آف ایتھیکل لاز اویلیبل ہو تو اس کے لیے پنشمنٹ بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. اگر آپ پاکستان کے حوالے سے ابھی دیکھیں تو ریسنٹلی جس پہ ہم آگے جا کے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ پی سی پی ہے, پریس کونسل آف پاکستان ہے. یہ بھی بیسیکلی اسی قسم کا امبڈسمن ہے جو کہ اگر کہیں پہ میڈیا کو ان ایتھیکل ہو رہے ہیں, جرنلسٹ ان ایتھیکل ہو رہے ہیں, تو یہ کونسل ان کمپلینٹس کا انالیسس کرے گی, ان کو انکوائر کرے گی, اس پہ جوڈیشیس ڈسکشنز کرے گی اور پھر اس کے بعد ان ریسپانسبلٹیز کو فکس کرے گی کہ جہاں کہیں کوئی مس ڈیڈ ہوئی ہے تو ہو از ریسپانسبل, ایدر دا میڈیا اور دا میڈیا آرگنائزیشن یا اس کے علاوہ کوئی تھرڈ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے متعلق وہ فیصلے دے گی اور اسی قسم کی سجیشنز کہ اگر جہاں پہ ٹریننگ کی گنجائش ہے تو وہاں پہ ٹریننگ کے لیے ایڈوائز کرے, جہاں پہ کوئی سینشور, یہاں پہ کوئی تنقید کی باعث بنتی ہے تو تنقید کا, اور جہاں پہ کہیں گریو وائلیشن ہوئی ہیں کہ بہت اسٹرانگ لیول کی کوئی ایتھیکل وائلیشنز ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا پنشمنٹ ہو سکتی ہیں, اس کا بھی ایک پراپر میکنزم پریس کونسل آف پاکستان پیش کر رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, مختلف ممالک کے اندر مختلف قسم کی اس قسم کی کونسلز موجود ہیں اور وہ کونسلز کام کر رہی ہیں جو کہ پرائمریلی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ کہیں ایتھکس کی وائلیشن کسی ملک کے اندر ہے تو ان ایتھکس کی وائلیشنز کو کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے. اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کسی ایک فیڈرل لیول پہ, ایک اسٹیٹ لیول پہ انسٹیٹیوشنز اگر ہیں تو وہ اس قسم کے ہیں. بعض آرگنائزیشن کے اندر بھی میکنزم اویلیبل ہے, ان کے اندر ہی ود ان دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن امبڈسمنٹ کا کانسیپٹ اویلیبل ہے ود ان دی آرگنائزیشن. اس کو ہم انٹرا آرگنائزیشنل امبڈسمنٹ کہتے ہیں, جو کسی ایک خاص آرگنائزیشن کے اندر جہاں کہیں کوئی کمپلینٹس ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں, جرنلسٹ کے خلاف کمپلینٹس آ رہی ہیں, رپورٹرز کے خلاف کمپلینٹس آ رہی ہیں, ایڈیٹرز کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں, وہ کمپلینٹس چاہے باہر سے آرگنائزیشن کو ریسیو ہو رہی ہیں یا ود ان دی آرگنائزیشن کو اس قسم کے ایتھیکل پرابلمس کو لوگ فیس کر رہے ہیں, تو یہ جو آرگنائزیشن کے اندر جو امبڈسمین یا اس قسم کی جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں یا اس قسم کے جو سیٹ اپ اویلیبل ہیں وہ ان چیزوں کو اسکروٹنائز کرتا ہے, ان چیزوں پہ جوڈیشیس ڈیسیژن دیتے ہیں. اور اس قسم کی چیزیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ تاکہ آرگنائزیشن کے اندر فیوچر اس قسم کے ایونٹس کو بچایا جا سکے اور ان کے جو برے اثرات ہیں اس سے آرگنائزیشن کو بچایا جا سکے. دس از ریئلی اے ویری گڈ ویلکمنگ اسٹیپ جو کہ چند آرگنائزیشن کے اندر دنیا میں موجود ہے. ایتھکس اسٹینڈرڈس اور ان کی جو پریکٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو ایتھک کوڈز ہیں بیسیکلی یہ ان فیکٹ کوالٹی آف جرنلزم کو امپروو کرنے کے لیے ہیں. جب آپ ان کو اگنور کرتے ہیں تو کوالٹی آف جرنلزم بھی ڈیفینیٹلی اگنور ہوتی ہے. اب اس میں بڑے کنٹروورشل ایشوز بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم میڈیا بائس کی بات کریں, دیٹ از موسٹلی اویلیبل آن دا پولیٹیکل ایشوز, کہ میڈیا بائس کس صورت میں ہے. ہم بعض جگہوں پہ یہ محسوس کرتے ہیں پولیٹیکل ایشوز پہ پرٹیکولرلی کہ میڈیا آر ناٹ گوئنگ بائس, the media are criticizing critically the political activities of a particular political party. جبکہ جب دوسری صورتحال اگر کوئی باہر کے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ شاید اس پہ کرٹیسزم اس طرح سے کرتے ہیں کہ نو میڈیا آر گوئنگ بائس ان دا کوریج اینڈ ان دا ڈسکشن اباؤٹ دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آف اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی. یہ ایک کنٹروورشل ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس پہ بڑے مختلف قسم کی اوپینینز رکھتے ہیں. سملرلی دی ایشو آف سینسیشنلزم بھی ہے کہ بعض آرگنائزیشن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایشو اس کو اس طرح سے پورٹرے ہونا چاہیے, اس پہ اس قسم کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے, لیکن ان آرگنائزیشن سے باہر کر کے کچھ ایسے سیٹ اپس ہیں, کچھ ایسے کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سینسیشنلزم کمٹ کر رہا ہے میڈیا. تو ان فیکٹ یہ وہ ڈائلیما ہے, چاہے وہ میڈیا بائس کے حوالے سے ہو جائیں یا میڈیا کے سینسیشنلزم کے حوالے سے ہو جائیں, کہ جن کے متعلق مختلف رائے اویلیبل ہیں. پریکٹس میں ایکچولی ان کی مختلف جو پریکٹسز ہیں اس پہ دو رائے موجود ہیں, اس پہ کنفلکٹنگ اوپینینز موجود ہیں.
تو ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اس قسم کے کانفلکٹنگ اوپینین کے اندر کو بیلنس پیدا کریں. جب کوئی ایک بڑا کوجنٹیشن کے ساتھ، کوئی ریزنس کے ساتھ کوئی کرٹیسزم اویلیبل ہے آپ کی ایکٹیویٹیز میں، وہ میڈیا بائس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سینسیشنلزم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، تو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ ویری کیئرفلی. اس لیے کہ یہ چیزیں بیسیکلی انڈیویجولس کو اور آرگنائزیشنس کو بہتری کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. اس قسم کے جو بعض دفعہ جو ڈائلیما ابھرتے ہیں، آلدو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنر فیکچوئل ایرر کی وجہ سے بھی آ رہے ہوں، یا کوئی اس قسم کی صورتحال میں بھی آ رہے ہوں کہ آپ کسی ایک ایشو کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، لیکن باقی دنیا کی جو یا باقی اس سوسائٹی کی جو فورسز ہیں، جو امپورٹنٹ اور ایلیٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ جو فوکس آپ کسی ایک خاص ایشو کو دے رہے ہیں، دیٹ از کریٹنگ سینسیشنلزم. تو ایک سچویشن آف ڈائلیما انڈیڈ اویلیبل ہے ان دیٹ کیس. تو اس چیز کو ایک جرنلسٹ آرگنائزیشن کو، ایک نیوز آرگنائزیشن کو، اور یقیناً انڈیویجولس کو تھوڑا سا بڑے جوڈیشیس وے میں اس کا کوئی سولوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلے ایلیمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈز اینڈ ریپوٹیشن پہ بیس کرتا ہے کہ بہت ساری جو لیڈنگ نیوز آرگنائزیشن ہیں وہ بعض دفعہ اس قسم کے کامن اسٹینڈرڈز آف جرنلزم ایتھکس کو اپ ہولڈ کرتی ہیں جن کو سوسائٹی کے اندر یقیناً اپلاڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو کنسیڈریشن ہے وہ ویرنگ ہے. ان سم پارٹس ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہ دی جا رہی ہوں. مثال کے طور پر اگر میں اس چیز کو دینے کی کوشش کروں کہ بعض آرگنائزیشنز ہیں وہ پالیٹکس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. دے کنسیڈر پالیٹی ایز دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا آف دیئر ریسپانسبلٹی، لیکن ایٹ سیم ٹائم کچھ اور آرگنائزیشن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس آلسو پارٹ آف دا سوسائٹی، بٹ وی ہیو ٹو فوکس آن دی issues that relate to the common masses. جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں جتنا کہ ہم شاید پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں. تو انفیکٹ یہ جو اسٹینڈرڈز اینڈ ریپوٹیشن ہیں، جو ایتھیکل اسٹینڈرڈز اور ریپوٹیشن جو سوسائٹی میں مختلف میڈیا آرگنائزیشنس کو مل رہی ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ کس چیز کو زیادہ فوکس دے رہے ہیں. اگر اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، جو اس سوسائٹی کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان پہ آپ کی زیادہ نظر ہونے کی ضرورت ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً پالیٹکس بہت اہم ہے. نیوز میڈیا آرگنائزیشن زیادہ تر اپنے رلائی بھی پالیٹکس پہ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ سیم ٹائم to observe the best standards of journalism and to develop your repute as the good media organization, having an eye on all the activities of the society. For you, this is very important that you have to focus on every aspect of the society equally. You should focus on economy, you should focus on polity, you should focus on the education of the society as well. تو سوسائٹی کے اندر یہ جو ایشوز آف ریپوٹیشن ہیں، ایشوز آف اسٹینڈرڈز ہیں، جو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہیں، اگر آپ ان کو امبائب کریں، اگر آپ ان کو اپنے اندر انٹرنلائز کرائیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھے ایتھیکل انسٹیٹیوشن کے طور پر اور ایتھیکل انڈیویجول کے طور پر اپیئر ہو سکتے ہیں. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو میں نے ٹائٹل میں ان دا بگننگ آپ سے بات کرتے ہوئے کہی تھی، وہ یہ کہ جب ہم کوڈ آف ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو کوڈ آف ایتھکس کی فریم کرنے کی ریسپانسبلٹی کس کے پاس ہونے چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اگر میں جان ملک کی کتاب ریسپانسبل جرنلزم کو کوٹ کروں، جس کے اندر اس قسم کے اس نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے، اس نے ایک اس قسم کی ڈیبیٹ جنریٹ کی ہے کہ جو بیسک ریسپانسبلٹی ہے کوڈ آف ایتھکس کو کنسٹرکٹ کرنے کی، فریم کرنے کی، یہ کس کی ہونی چاہیے. تو ہی ڈسکس 3 things in that. Number 1, he was considering that this responsibility should be given to the government. اب گورنمنٹ کو یہ ریسپانسبلٹی اگر مل جائے کہ وہ میڈیا کے ایتھکس کو فریم کرے تو دیر از اے فیئر دیٹ گورنمنٹ ول
instead of making ethics, the government will probably more inclined to develop laws about that. تو اس قسم کی چیزیں شاید میڈیا آرگنائزیشنز شاید اس چیز کو زیادہ اپلاڈ نہ کریں اور ایک کرٹیسزم گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑے. تو دیر آر سرٹن آرگومنٹس اینڈ ویری کریٹیکل آرگومنٹس اویلیبل ان دیٹ کہ یہ پھر ایک طرح سے لائسنسنگ کی طرف چلی جائے گی, یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف یہ چیز لے جائے گی. The government should never be given this responsibility کہ وہ جرنلسٹک ایتھکس کو فریم کرے. اب کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ دس ریسپانسبلٹی شوڈ بی گیون ٹو دا میڈیا آرگنائزیشن سو دیٹ media, they understand their problems well, they understand their ethical dilemmas well, and they understand the needs of the society as well. So media should be given this responsibility that they should frame the ethics for their own actions, for their own organizations. لیکن اس پہ کرٹکس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب یہ ایتھکس کو صرف اور صرف میڈیا آرگنائزیشنز کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ میڈیا آرگنائزیشنز اپنے جو پریورٹیز ہیں ان کو ایتھکس کا حصہ بنائے, جو وہ سمجھتے ہیں بہتر. ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے جو اور ایلیٹ اور جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اس کو شاید بہتر نہ سمجھتا ہو, تو میڈیا میں بی کمٹنگ ایرر ان انڈرسٹینڈنگ دا پرابلمز آف دا سوسائٹی. ان دیٹ کیس گیونگ دس ریسپانسبلٹی ٹو میڈیا کہ وہ اپنے ایتھکس کو فریم کرے, دیٹ مے بی ہیزرڈس فار میڈیا اٹ سیلف, ناٹ اونلی فار سوسائٹی, فار دیم ایز ویل. لیکن جو تھرڈ آرگومنٹ اس پہ اویلیبل ہے وہ زیادہ میرے خیال کے مطابق جوڈیشیس آرگومنٹس اس پہ اویلیبل ہیں, اس پہ شاید زیادہ ریزنیبل آرگومنٹس اویلیبل ہیں. وہ یہ کہ دیر شوڈ بی اے پلورلسٹک اپروچ ٹورڈز دی کنسٹرکشن اینڈ ٹورڈز دی فریمنگ آف میڈیا ایتھکس. یعنی یہ جو سوسائٹی کی مختلف سیگمنٹس ہیں, امپورٹنٹ سیگمنٹس, اس میں سول سوسائٹی بھی شامل ہے, اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں, اس میں میڈیا اونرز بھی شامل ہیں, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, اس میں گورنمنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ نوٹیبلز آف دا سوسائٹی بھی ہیں. تو ان سب کو ملا کے اگر ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر کے ان سب کے ایگریمنٹ اور کنسنسس کے ساتھ جب کوئی اس قسم کے ایتھکس کو ڈیوائس کیا جائے گا, فریم کیا جائے گا, تو ان ایتھکس کی ایکسیپٹیبلٹی اور ان ایتھکس کی ایپلیکیشن شاید بہت زیادہ فروٹفل ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جس چیز پہ زیادہ ریسٹ کرتی ہے فریمنگ کے حوالے سے کہ کون فریم کرے گا میڈیا کے ایتھکس کو, تو یہ تھرڈ اپروچ ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ اپروچ, اور اسی کو ہی موسٹلی فالو کیا جا رہا ہے. اسی چیز کو اگر آپ پریس کاؤنسل آف پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہاں پر مختلف سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے لوگوں کو لے کر, انٹلیکچوئلس کو لے کر پریس کاؤنسل آف پاکستان کنزسٹ کی گئی ہے جو کہ میڈیا ایتھکس کے حوالے سے کام کر رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں آج کے لیکچر کو اگر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں کہ آج کے دن میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کامن ایلیمنٹس آف کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں, ان کو ہم نے آج تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کی, کہاں پر ان میں پرابلمز لائی کرتے ہیں اور کہاں پر ان پرابلمز کے سولوشن لائی کرتے ہیں. آج ہم نے اس کے حوالے سے بات کی, اور پھر سب سے اہم بات کہ کس کو یہ ریسپانسبلٹی دی جانی چاہیے کہ وہ میڈیا کے ایتھکس کو فریم کرے. ود دس ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.